طلحہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محرم کی جو ہم نے سیریز شروع کی ہے اس کی نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہمارا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا یہ موضوع ہوگا، اس حوالے سے ہم طلحہ الوی صاحب کے سامنے سوال رکھنے لگے ہیں۔ طلحہ صاحب، سوال یہ ہے کہ محرم میں شادی بیاہ کا جو سلسلہ ایک ہوتا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں۔ کیا شادی کرنا، ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں غم حسین میں لوگ مبتلا ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسرے گھر کسی کے شادی ہے، بیاہ کا سلسلہ ہے، منگنی کا سلسلہ ہے، کسی کے گھر کوئی اولاد ہو جاتی ہے، تو وہ اس خوشی کو کس طرح منائے؟ جی بالکل، دیکھیں، شادی بیاہ کا تعلق کسی مہینے سے نہیں ہے، نہ کسی وقت سے ہے، نہ کسی موقع سے ہے۔ شادی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، البتہ جہاں تک محرم الحرام میں شادی کرنے کا ایک مسئلہ ہے تو محرم میں نکاح کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ نہیں، شرعی طور پر جی اس جی، میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی مسئلے کی بات ہے۔ محرم الحرام میں آپ بالکل نکاح کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمارے ہاں شادی کی جو رسومات ہیں، جس میں ڈھول بجایا جاتا ہے، خوشی کی جاتی ہے، گانا باجا ہوتا ہے، اس کو ہم محرم الحرام کے آداب کے منافی سمجھتے ہیں۔ اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو آپ خوشی کا اظہار کریں، جو گھر کے اندر ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن غیر معمولی خوشی جس سے سیدنا حسین ابن علی کے غم کی جو کیفیت ہے وہ مجروح ہو جائے، مجروح ہو جائے، یا جو ایک جی، تصور اس محرم کے مہینے میں دیا جا رہا ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ جی میں جی، آداب کے لحاظ سے بات کر آداب رہا کے ہوں لحاظ سے، کہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، جو ہمارے جذبات ہیں ان ہستیوں کے ساتھ، اس کی بات کر رہا ہوں۔ شرعی طور پر مسئلہ کیا ہے وہ عرض کر دیا ہے کہ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر مسئلے کو دین سے نہیں جوڑا، اخلاقیات سے، معاشرے سے، لوگوں کے جذبات سے بھی جوڑا ہے۔ تو اس طرح کے کام کر کے آپ کیوں لوگوں کے جذبات ابھارنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ کیا شادی بیاہ کے موقع پہ ڈھول بجانا فرض ہے؟ کیا بچے کی نہیں پیدائش پہ ڈھول بجانا فرض ہے؟ جب یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں، ہے، آپ ایک رسماً یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اب اس کے مد مقابل ایک دوسری چیز آ گئی ہے، سیدنا حسین ابن علی کے غم کے اظہار میں جو رسومات کی جاتی ہیں، تو ایک رسم کا دوسری رسم سے ٹکراؤ آ گیا، تو اس میں اکثریت مسلمانوں کی چونکہ اس کو مناسب نہیں سمجھتی، تو ہمیں مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ مطلقاً نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اشارہ کروں گا کہ فیملی پلاننگ بھی اس حساب سے کریں کہ بچہ ربیع الاول میں پیدا ہو۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی رسومات سے احتیاط کریں کہ آپ حسین ابن علی، اور ہمارے نا چونکہ اب ایجوکیشن بھی ختم ہو گئی ہے، حسین ابن علی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس طرح۔ لوگوں کے، ہمارے سنیوں کے ہاں ایسی عجیب کیفیات ہے کہ وہ صدیوں سے مصائب سنتے ان کو رونا ہی نہیں آتا، اندر سے ایسے دل سخت ہیں۔ اس تو کی آپ وجہ کیا آپ مانتے ہیں؟ تربیت نہیں اس ہے کی جی، وجہ، ہمیں تربیت؟ تربیت نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، جس کا نقصان ہوا ہو وہی روتا ہے۔ نہیں، آپ یہ جو مجلس کے اندر رونا دھونا لگا ہوتا ہے یا سنی محفل کرتے ہیں اس کے اندر، آپ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا جو نہیں روتے ان کی بات کر رہا ہوں نا، نہیں، مثال کے طور پر یہ بھی تو ہے نا جو روتے ہیں، تو ان کی تو بات آپ ہی نہیں کر رہا، اور کثیر، یہ دیوبندیوں میں نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، اہل سنت میں آپ کو چند ایک لوگ ملیں گے، باقی ہم نے کسی کو نہیں روتے دیکھا اس طرح۔ میں خود اسی گھرانے سے، میں نے رونا نہیں عمدہ تو ہولی ہولی شروع ہوا ہے، میں اسی یہ گھرانے سے یہ ہوں۔ یہ تربیت تو معاشرہ بھی تو نہیں کرتا ایک نہیں، انسان کی، معاشرہ کے جس پہلے تو طرح گھر والوں کو پکڑیں گے نا۔ آپ گھر والے جائل کر لیں، ماں باپ پڑھا لکھا نہیں، وہ اپنی اولاد کو ایک مولوی صاحب کے پاس بھیجتا اب ہے، تو مولوی تو صاحب یہ سے پوچھیں، مولوی صاحب خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، یا ان کا تعلق اس جماعت سے جنہوں نے خط لکھ کر بے وفائی کی تھی۔ تو اس کی وجہ وہ خود بھی تو ہو سکتا ہے نہیں، نا، بچے اپنے کو تو آپ اللہ کو نے، ان محفلوں سے ہی دور رکھتا ہے، ایسے دوستوں سے ہی دور رکھتا ہے تو وہ بچہ جو، خود بھی ذمہ دار ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان ہستیوں سے اس طرح واقف نہیں رہا۔ جی اب کوئی دینی مقدمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لگا رہے، دوسروں کو تنگ کیوں کرتا ہے پھر؟ ہم اگر چیخیں پھاڑ پھاڑ کے روتے ہیں تو پھر ہمیں رونے دینا۔ تنقید کرنے کے لیے وہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، جب خود پوچھے تو جی میں نے کسی غلطہ پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اہل سنت میں چونکہ اس کا کوئی اس طرح کا رواج نہیں رہا، ہونا چاہیے یار، ہم اس ہستی پر گریہ نہ کریں تو کس پہ کس کریں؟ پہ کریں؟ ہاں بالکل ایسے کبھی ہی، کبھی تو آسمان بھی 10 ٹھیک، محرم کو رو رہا ہوتا ہے، ایسا ہی، بارش نہیں ہو بندی، حالانکہ محکمہ موسمیات کہتے ہیں کہ کوئی سگنل ہی نہیں آ رہے بارش کے۔ تو اس طرح یہ علمی بات ہے، یہ جذباتی بات ہے کہ بادل، یہ ہاں، آپ وہ گیجٹ میں رکھ کے دیکھ نہیں اس لیں طرح کیا کہہ بات ہے۔ لیں کہ ایک بندے کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ تمثیلیں بیان کی جاتی جو ہیں، بھی ہے، ہاں، بارش تو ہوتی ہے۔ بارش تو ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، امام حسین کی شہادت پہ جنوں کا نوحہ بھی مشہور ہے، ام سلمہ نے سنا بھی تھا، ٹھیک ہے نا، اور آسمان اس وقت سیاہ ہو گیا تھا، اچھا، یہ روایات تو موجود ہیں۔ ذوق بندے اس کو سمجھیں گے جس طرح، اب بد ہاں ذوق تو لیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، ہاں، حسین ابن علی کی شہادت کو یاد کرنا جی، اور اسی میں اپنے آپ کو مصروف کو، دیکھیں مصروف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کاج پہ نہیں جا رہے، ایک تصور ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے امت کا۔ اب اس نقصان کے پیش نظر آپ جو مرضی کریں، شادی کریں، جو مرضی کریں، وہ کیفیت متاثر نہیں ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، تو
تو اصلاً نکاح جائز ہے، جی جی باقی رسومات چونکہ فرض نہیں ہے تو چھوڑ دینا، جی اتنا جی زور کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، اس پہ بھی آپ تھوڑا سا تبصرہ کر دیں. کربلا کے اندر 72 تن شہید ہوا ہے، لیکن سارا کریڈٹ ایک شخصیت کو جا رہا ہے، امام حسین کو. تو یہ عوامی سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ سارا کریڈٹ ایک ہی شخصیت کو کیوں ملتا ہے، کیونکہ 72 تن شہید ہوا ہے. نہ ہی ہمیں چند ایک شخصیت کے علاوہ باقی لوگوں کا تبصرہ ہی کہیں نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ 72 تن ہوا ہے، تو پھر وہ 72 تن کی تاریخ کدھر ہے؟ نہیں، تبصرہ ہے، کتابوں میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں، شیعہ کی امام بارگاہوں میں پورے 72 شہداء کے بھی نام لکھے ہیں، جگہ جگہ ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. ہوں لیکن امام حسین کو جو مقام حاصل لگتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں ہوں ہوں. اور سردار ہیں جی جی صحابہ کرام بالکل کے بھی، پوری امت کے بھی. ان بالکل. کو جو نسبت حاصل ہوئی ہے ہوں اس نسبت کا احترام لوگوں نے کیا ہے. وہ جو باقی لوگ کربلا میں شہید ہوئے وہ حسین کے نام پر شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اصل مقصود ہے ہی، لیکن وہ حسین کے ساتھی ہیں، اسی تو شہید ہوئے ہیں. تو مرکز یہ تو حسین فضیلت اور ابن علی ہے. فرضیت ہم ڈیفائن کریں گے کیا ہوتی ہے، اللہ نے کی ہے، حضور نے کی ہے، تو باقی کی فضیلت اور فرضیت وہ بھی کدھر اللہ ہے؟ نے بیان کی ہے. تو ان کا اس طرح سے ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر ان کے نہیں، ان کے کربلا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ان کے وہ اندر تو لکھے ہوئے ہیں 72 تن، لیکن وہ 72 تو تن کا فضیلت نام ہم نسبت بعد. نہیں ہے نا ان سے، جی. جس کی جتنی نسبت ہے اس کو اتنا بیان کیا گیا ہے. ان کے ایک ہے عمل اس کا. ہوں جب وہ سارے کے سارے شہید ہو رہے ہیں حسین کی وجہ سے، تو امام تو حسین ہوا نا. تو ہاں امام کو تو امام تو جی امام کو تو بالکل. پھر غیر معمولی حیثیت ہم دیں گے، امام کو تو سردار مانا جائے ہاں گا. کیونکہ ان کے پیچھے ہی سب نے. ہاں تو اسی بالکل. لیے باقیوں کا ذکر ہوتا ضرور ہے. حسین کا اس لیے ہوتا ہے کہ مرکز حسین ہے. ہوں جو باقی تن ہے نا، عباس یا علمدار اگر بیعت کر بھی لیں تو کیا ہو جائے گا؟ حسین کرے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. مرکز حسین ہے ہوں اور بہت سے نام تو غیر معروف ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو حسین ابن علی سے جو جتنا مخلص ہے، ان سے جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ وائرل ہے، مشہور ہے. ہوں جو جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ وائرل اور مشہور نہیں ہے. ہوں تو مرکز حسین ابن علی ہے. اسی ہوں لیے آپ دیکھ لیں حضرت عباس کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا، علی الاکبر کا، علی الاصغر کا، سکینہ کا، یہ ہوں. اولاد ہے نا اور جی جی بھائی ہیں. بالکل. ہاں جی باقی بہت سے جو مؤذنین ہیں ٹھیک ہے. حضرت حسین کے، ان کا ذکر آپ کو مل جائے گا. جو آپ کے قریبی ہیں، حبیب ابن مظاہر، کیا خوبصورت ساتھی تھے مولا حسین کے، ان کو آپ دیکھ لیں، سب کا ذکر ہوتا ہے. لیکن مرکز حسین ہے، یعنی کہ یہ حسین ہے اور باقی سارے اس کے. 71 تن طواف حسین ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے سیدنا حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جو لوگ اردو ادب سے واقف نہیں، ان واقف. کو ماتھے پہ اسی طرح بال لاتے ہیں. ہم جو جملہ جی بول رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں جی. کہ سیدنا حسین ابن علی کا وہ طواف کرتے ہیں. ہوں اردو جاننے والے کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو مرکز جی چونکہ جی حسین ابن علی ہے، اسی لیے اس کو ہم زیادہ بیان کریں گے، بالکل. زیادہ بیان کریں گے، زیادہ بیان کریں گے. مثال کے طور پر رسول اللہ شہید ہوئے ہیں. بالکل. دسو آقا علیہ السلام کو شہادت ملی ہے کہ طبعی ڈیتھ ہوئی ہے رسول اللہ. تبھی. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو طبعی طور پہ وفات پا جائے ہوں وہ مرتبے میں زیادہ ہے جو شہید ہو جائے؟ جرنل ایک بات کر رہا ہوں، حضور کی بات نہیں کر رہا. یہ تو اب. جرنل ہے، ہاں شہید کا مرتبہ زیادہ ہے نا. ہاں بالکل. اب عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، علی بھی شہید ہوئے، پر مرتبہ پھر بھی حضور سے کم ہے، کیونکہ بالکل. مرکز یہاں مرکز حضور ہے. حضور ہیں ٹھیک بالکل. ہے، طواف حضور کا ہو رہا ہے، وہ شہادتیں حضور کے نام پر ہوئی ہیں. یہاں پر بھی حسین کے نام پر یہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے حسین ابن علی بہت بلند و بالا ہے. خدا سے نیچے جو ہے وہ حسین ابن علی ہے. تو میرے خیال سے اس جملے پر تو اخیر ہو جانی چاہیے. امت کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حضور کے نواسوں کے حوالے سے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے نواسوں کو چھوڑو اور رسول کے رسول نواسوں اللہ کو کے اٹھاؤ. نواز. بڑا پیارا شعر ہے زاہد فخری کا، آپ کی طرح میں بٹھاتا اسے شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی غیر معمولی داستان ہے، غیر معمولی محبتیں ہیں. ہر محبت در زہرا پہ قربان ہے، در حسین پہ قربان ہے. ماں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دوستوں سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر بالکل. ہمیں حسین ابن علی عزیز ہے. اللہ کرے یہ جملے ہمارے دلوں میں بھی اتریں. آمین اور آمین. ہم کسی مسلک کی بات نہیں، حسین کسی مسلک کی جاگیر نہیں، ٹھیک ہے، کسی چینل کی بھی جاگیر نہیں. حسین ابن علی سب کا ہے، سب کا. ساری انسانیت کا ہے. اس نے سب کو جینا سکھایا ہے. اور امرہم شورا بینہم کے خلاف، تشیع کے عقیدے کے مطابق معمور من اللہ امامت کے خلاف اٹھنے والے اس فتنے کی سرکوبی جو فرمائی ہے وہ غیر معمولی ہے. ہم آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اور یہی پیغام ہے کہ حسین ابن علی پر مر میٹھے، جس طرح مرنا ہے مر میٹھے. بہت شکریہ طلحہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی علم و بصیرت کے اندر مزید برکت ڈالے اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ اس نشست کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. والسلام.